روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے روشنی اور آپ کا ہے خیر مقدم۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ ملک پاکستان کے ماشاءاللہ جید علماء کرام علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی، دونوں کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ بہت خوبصورت کلام کرتے ہیں اور کافی روز کے بعد الحمدللہ آج ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ آج اسلام اور روحانیت کے موضوع پر ہم بات کریں گے۔ مادی دور میں روحانیت، ایک طرف ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو روحانیت کو اپنا مرکز و محور سمجھتا ہے، اور ایک طرف ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو مادیت کا ہی غلبہ اس کے فکر پر بھی ہوتا ہے، اور پریکٹیکل لائف میں بھی ایگزیکیوٹ کرنے کی بات ہوتی ہے تو مادیت کو ہی ظاہر اسی کی الغار ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسپریچول جو چیزیں ہیں ان کا ایلیمنٹ بس وہ آنکھ بند کرنے سے انسان کے کچھ کنیکشن کی طرف ہے، بس روح کا کہیں کسی سے منتقل ہو جانا، کسی سے کنیکٹ ہو جانا، کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لینا، مگر اس کے سوا زندگی میں روحانیت کی جو اثر انگیزی ہے وہ بہت کم، مطلب مادیت اتنی غلبہ پاتی جا رہی ہے کہ وہ روحانیت کا جو معاملہ ہے اس سے ایک ذہن جدید وہ ہے جو بالکل ہی ایک طرف کھڑا ہوا۔ تو پھر وہاں پر ہمارے حضرات علماء قرآن و سنت کی روشنی میں، اکابرین کے جو ہے افکار عالیہ ہیں ان کی روشنی میں، ان کے فلسفہ کی روشنی میں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ روحانیت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہرحال ہماری کامیابی کے لیے ہمارا سب سے بنیادی اور اہم ترین معاملہ ہے، کیونکہ انسان کے اندر اگر روحانیت نہیں ہوگی تو وہ محض مادہ پرست ہو جائے گا، اور مادہ پرستی انسان کو نفسانی خواہشات اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ایک ایسی دلدل میں دھسا دیتی ہے کہ اس سے اس کا نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ روحانی طور پہ اگر وہ قوی ہو، اسے تقویت ملتی رہے تو پھر مادہ پرستی کبھی بھی اس پر غالب نہیں آتی۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب اور حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب آج میری اور آپ کی اور ذہن جدید کی رہنمائی کریں گے اس حوالے سے انشاءاللہ۔ دور جدید میں قبلہ ظاہر ہے مادیت کی الغار ہے، اور ہر طرف جس طرح میں نے ابتدائیہ میں عرض کیا ہے کہ وہ بندے کو مادہ پرست بنا دیا ہے، تو ایگزیکیوٹ کریں، پریکٹیکل بتائیں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اور یہ چونکہ انویزیبل چیز ہے، اقبال نے کہا تھا نا، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ تو ایک طرف روحانیت اور ایک طرف منظرنامہ۔ تو ارشاد فرمائیے گا قبلہ، اس دور انتشار میں، دور جدید میں جہاں مادیت کی یلغار اور غلبہ ہے، روحانیت کی اور مادیت کی کشمکش۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سید صاحب۔ دیکھیں، دین اسلام ایک دین کامل ہے، دین مکمل ہے۔ گزشتہ اقوام کے حوالے سے اور گزشتہ ادیان کے حوالے سے ان کے جو ماننے والے تھے وہ آؤٹ آف بیلنس چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے بالکل مادیت کو اپنے سر پر سوار کر لیا، اور کچھ لوگوں نے بالکل مادیت سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کا ذکر کیا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ فرمایا کچھ لوگوں نے خود اپنے اوپر رہبانیت کو طاری کر لیا اور مادیت کو بالکل چھوڑ دیا، دنیا کے نظام جوگی پن اختیار کر لیا، تارک الدنیا ہو گئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، اس کی رعایت نہیں کر سکے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو ترکیب کی ہے اور انسان کی جو نظام زندگی ہے اس کے اندر دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں، مادیت بھی ضروری ہے، روحانیت بھی ضروری ہے۔ انسان کا مرکب جو ہے وہ روح اور جسم سے ہے، اور دونوں کا خالق و مالک اللہ تبارک بے شک، اللہ اکبر، بے شک۔ رب تبارک و تعالیٰ نے خلق بھی کیا ہے، امر بھی کیا ہے، امر بھی اس کا ہے، خلق بھی اس کا، بے شک، اللہ اکبر۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اللہ وہ انسان کے اندر جو روح ہے وہ امر ربی ہے، اور جو انسان کا جسم ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ کی خلق ہے۔ تو جسم کی پرورش بھی ضروری ہے، اس کے لیے چیزیں ضروری ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے، سلمان بھائی آپ حیران و پریشان ہوں گے، رب تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں کی ہیں کہ انسان ان کی طرف خود جائے، نظام زندگی کیسے چلے گا؟ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونے چاندی کی محبت، عورتوں کی محبت، بچوں کی محبت، خاندان کی محبت۔ فرمایا یہ اللہ نے تمہاری نیچر میں، تمہاری فطرت کے اندر رکھے تاکہ تم نظام زندگی کو آگے چلاؤ نا، ورنہ تو زندگی انسان کو نہ بچوں سے محبت ہو، نہ سونے چاندی سے، نہ کھیتی باڑی سے، نہ جانور سے، بولا دفع کرو، کیا کرنا مطلب وہی آپ نے رہبانیت والی بات جو بھی رہبانیت کی طرف آ جائے ہے جی۔ تو یہ دیکھیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود رکھا، لیکن دین اسلام اتنا پیارا دین ہے، تمام ادیان، جتنے ادیان سابقہ ہے، ادیان سماوی ہیں،
جتنے بھی ادیان ہیں ان سب میں سلمان بھائی آپ دین کامل کو دیکھیں، دین اکمل کو دیکھیں، ایک بیلنس لائف دیکھیں، دا وے آف لائف، وے آف لائف، ان الدین عند اللہ الاسلام، سبحان اللہ، الیوم اکملت لکم دینکم، وہ دین اسلام نظر آتا ہے۔ بالکل صحیح، نہ اس کے اندر مادیت کو سر پر چڑھایا اور نہ ایسا کیا کہ بالکل مادیت سے کنارہ کشی اختیار کر دی۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی سلمان بھائی ایک بڑی مبارک صورت ہے سورہ قریش۔ اس صورت میں رب تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا ہم نے قریش کے دل کے اندر 2 بزنس ٹور کی محبت ڈالی، ایرلی 2 بزنس ٹور، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، فرمایا الفت ہم نے رکھی ان کے دلوں کے اندر صحیح، کہ وہ یہ ٹور کریں، جائیں، سفر پہ نکلیں، مال و متاع خیر کثیر، مال و متاع، بالکل اس کو یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا قرار دیا، اس کو خیر قرار دیا۔ جمعے کی نماز پڑھ لی ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اتنا مبارک دن، رحمتوں برکتوں کا دن۔ اچھا ان کی دوسری اقوام کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ان کا کوئی ہالیڈے ہے اس کے اندر تجارت کرنا ہی ناجائز تھا۔ اسلام نے کہا نہیں 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 نہیں، آپ کسی دن بھی کر سکتے، جمعہ ہمارا ہالیڈے ہے، لیکن فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کیا اچھی بات، تو خود اللہ حکم دے رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ سلمان بھائی یہ دیکھیں اسلام نے اتنا بیلنس ایک نظام ہمیں دیا ہے۔ ہاں یہ کہا کہ تم بالکل دنیا کو اپنے اوپر سوار کر لو، مادیت کو اپنے اوپر سوار کر لو، تمہیں رشتوں کی بھی قدر نہ ہو، تمہیں مخلوق خدا کی بھی قدر نہ ہو، تمہیں حلال و حرام کی بھی تمیز نہ ہو، تمہارے پاس نماز پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، قرآن پڑھنے کا بھی ٹائم نہ ہو۔ اس کے لیے فرمایا کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا کہ تو دنیا کا بندہ بن گیا، بالکل ٹھیک، یہ تو ابن درہم ابن دینار بن گیا، اس کا تو مرنا جینا صبح سے شام تک یہی ہے کہ یار بس میں نے پیسہ کتنا کمانا ہے، بھائی نماز تو پڑھ لو، قرآن تو پڑھ لو، کچھ حلال و حرام کو دیکھ لو، بولے نہیں یار نہیں کچھ، بس مجھے پیسہ کمانا ہے، مجھے پیسہ لانا ہے، تو چاہے پھر کچھ وہی بھی ہو۔ مادیت کا غلبہ ہو گیا، مطلب مجھے کسی کا گلا بھی، بالکل مادیت کا غلبہ، مجھے کسی کا گلا بھی کاٹنا پڑے، مجھے جعلی دوائی بیچنی پڑے، مجھے ڈرگ بیچنا پڑے، مجھے کسی کو سلانا پڑے، مجھے پیسہ جمع کرنا ہے، میری دیوار دوسرے کی دیوار سے اونچی ہو جائے، یہ ہے مادیت کا غلبہ۔ بالکل صحیح، بل تؤثرون الحیات الدنیا، فرمایا تم دنیا کو جو ہے وہ اولیت دیتے ہو، فوقیت دیتے ہو، اور تم آخرت کو بھلا بیٹھے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اگر تم نے ایسا کیا کہ اپنے بزنس، اپنی فیملی کے اندر اتنے مشغول ہو گئے، یعنی مادیت کے اندر اتنے لگ گئے کہ نہ تمہیں اللہ کا ذکر یاد ہے، نہ نماز یاد ہے، نہ قرآن یاد ہے، فرمایا اگر تم نے ایسا کر لیا تو بہت بڑے خسران اور نقصان کے اندر شامل۔ بالکل ٹھیک۔ مولانا روم سے ایک جملہ کہوں گا آخر کے، جی، مولانا روم سے کسی نے کہا کہ دنیا کیا ہے، دنیا کیا ہے، چیز دنیا، فرمایا دنیا کا، ہم کہتے ہیں نا یہ دنیا دار ہے، میں دیندار ہوں، آپ نے فرمایا چیز دنیا، آپ نے فرمایا چیز دنیا از خدا غافل بدن، فرمایا دنیا ہر وہ چیز ہے جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے، اللہ اکبر، ورنہ انسان یعنی راستے سے ہٹا دے، بس سیدھی بات۔ راستے، یار صحابہ کرام نے تجارت نہیں فرمائی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریول فرمائے، حضور نے تجارت کے سفر فرمائے، حضور نے شادیاں فرمائی، صحابہ کرام نے ایک بھرپور زندگی بسر کی۔ آپ بتائیں اس امت میں ان سے بڑے روحانیت کا مرکز و ماور کون ہوگا؟ تو اسلام نے آپ کو یہ وے آف لائف دیا ہے کہ آپ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی طرح بازار کے اندر نکل پڑے، تجارت کریں، سیدنا عثمان غنی کی طرح نکل پڑے، لیکن جب خرچ کرنے کا وقت آئے تو آپ نے مادیت کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے عثمانی خزانوں کو کھول دینا ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ سبحان اللہ، مطلب if you are running around the globe but on the right track, on the path، تو آپ اللہ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں، دنیا داری کی بات نہیں ہو رہی، دنیا ہے تو دنیا داری بھی ہے، لیکن اگر راستہ ٹھیک ہے اور ہر خیر کثیر کی تلاش ہے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور اگر راستے پاؤں ادھر کا ادھر ہو گیا آپ کی بات کی کسی کا گلا کاٹنا پڑے، واہ کیا اچھی بات۔ ایک ہے فزیکل ورلڈ مفتی صاحب قبلہ، ایک ہے اسپریچول ورلڈ، اس کو دو طرح سے بھی ڈسکرائب کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ اس کو الیبریٹ کرتے ہیں آل ٹوگیدر کہ ظاہر فزیکل ورلڈ ہی اسپریچولی آدمی فیڈ ہوگا تو فزیکل ورلڈ میں غور کرے گا، اللہ کہہ رہا کائنات میں غور کرو، اور میں اللہ کے اس حکم کو ہی سائنس سمجھتا ہوں، سائنٹیفک ریسرچ کیا ہوتی ہے، یہ کائنات میں غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، ایک سبحان اللہ جی اسرا ہے، اور ایک اس طرف ستاروں کی منزل ہے، کمان اس پہ کمن ڈالی جا رہی ہے۔ کیا ارشاد فرمائیں گے، کیا یہ جو دنیا میں جو موجود سائنسی علوم تحقیق ہے، نئے نرالے، کیا یہ روحانیت اس کے منافی ہے، منافیت کی یہ منافی ہے روحانیت کے، کیا ارشاد فرمائیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت موضوع ہے مادیت اور روحانیت کا، اور بہت بنیادی گفتگو کی اس میں علامہ صاحب نے قرآن و حدیث سے. اور اس مرحلے پر ہم آپ پہنچے ہیں کہ اب جو ایجادات ہو رہی ہیں یہ اس روحانیت کے منافی ہیں یا نہیں، کیونکہ ایجادات میں اور روحانیت میں بھی بظاہر ایک تضاد نظر آتا ہے. دیکھیں، میں اس میں اپنی طرف سے ایک بنیادی چیز جو میں بھی عرض کروں وہ یہ ہے کہ یقیناً مادیت اور روحانیت میں بہت تضاد ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ جو کائنات بنائی ہے نا، اس کا حسن ہی یہ ہے کہ یہ تضادات سے مل کر بنی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. یعنی مادیت کا حسن تب ظاہر ہوگا جب روحانیت کو دیکھیں گے، اور روحانیت کا حسن تب ظاہر ہوگا جب مادیت کو دیکھیں گے. رائٹ. جیسے دن اور رات ہے، اندھیرا اور روشنی ہے، بظاہر متضاد ہیں. آپ بولیں کہ کائنات میں ایک ہی چیز ہو، یا تو صرف اندھیرا ہو یا صرف روشنی ہو. بالکل صحیح. تو دو الگ الگ چیزیں ہیں. مرد ہے، عورت ہے، بالکل متضاد جنس ہیں. لیکن حسن کیا ہے کہ دن رات کی قدر پیدا کرتی ہے، رات دن کی قدر پیدا کرتی ہے. واہ واہ واہ. سفید سیاہ کی قدر پیدا کرتا ہے. اور اچھا، اس میں اگر میں تھوڑا سا ڈیپلی ایک جملہ عرض کروں، ایسا ہے کیوں؟ یہ ضروری تھا کائنات کو اس طرح بنانا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے. اللہ وہ واحد ذات ہے، نہ اس کی ضد ہے نہ اس کی مثل ہے. اللہ لا ضد لہ ولا ند لہ. بے شک. ورنہ کائنات میں ہر چیز کا مقابل ہے. ایسا ہی ہے. دن رات کے مقابل کھڑا ہے، اس کے مادیت مقابل بھی کوئی نہیں. اس کے یہ ظاہر کرنے کے لیے قل هو اللہ احد، یہ بتانے کے لیے کہ لیس کمثلہ شیء، اس نے خالق اور مخلوق کا یہ فرق بتایا. بالکل صحیح. اچھا، اب جو ایجادات کی آپ نے بڑا خوبصورت سوال میں ہی ایک جملہ دیا کہ ایجادات تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد ہے علم پر، جن کی بنیاد ہے تفکر پر، اور جن کی بنیاد ہے تحقیق پر. اور علم، تفکر اور تحقیق یہ قرآن کی بنیادی اصطلاحیں ہیں. بالکل صحیح. حق کا لفظ قرآن میں بار بار آئے گا، تفکر کا لفظ بار بار آئے گا، اور علم کا لفظ بار بار آئے گا. بالکل ٹھیک. اور علم، تحقیق اور تفکر جب جمع ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یقیناً ایجادات کی شکل میں ظاہر بالکل ہوتا ہے. صحیح. انوینشنز. بالکل. تو جب قرآن کریم نے ان اصطلاحات کو، بلکہ ان سے جڑی جتنی چیزیں ہیں، آپ دیکھیں گے 1400 سال پہلے پتوں پہ لکھنے کا زمانہ تھا، لیکن قرآن میں آپ کو کتاب کا لفظ بھی مل جائے گا، قرآن میں آپ کو قلم کا لفظ بھی مل جائے گا، مداد سیاہی کا لفظ بھی مل جائے گا. تو قرآن کریم بات کرتا ہے ایجادات کی، یعنی تحقیق کی، تفکر کی، اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ ایجادات ممکن ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، یہ ایک دعوت ہے کہ آپ آفاق تک پہنچیں. ہم نے تمہیں آفاق کی نشانیاں دکھائیں. واہ واہ واہ. میں ایک وقفے کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور یہیں سے کہ آپ آفاق کی طرف پہنچیں، اور میں نے تمہیں آفاق کی نشانیاں، زمین پر پھیل جاؤ، زمین کی سیر کرو، زمین میں غور کرو، کائنات میں غور کرو. یہ تدبر ہی، یہ ظاہر سائنٹیفک جو انوینشنز ہیں ان کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے. کچھ نہ کچھ ایجاد ہوگا، کوئی نہ کوئی نتیجہ آپ نکال پائیں گے، اور اس کی دعوت خود اللہ رب العزت دیتا ہے. یعنی یہ روحانیت کے منافی نہیں ہے، روحانیت اس کے منافی نہیں ہے. بریک کے بعد مزید جانیں گے انشاءاللہ اس حوالے سے جناب علامہ اویس احمد نقشبندی صاحب سے. خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام روشنی میں. ہم روحانیت اور اسلام کے موضوع پر بات کر رہے ہیں. میں نے ایک سوال قائم کیا تھا کہ کیا روحانیت کے منافی ہے یہ جو جدید سائنسی علوم ہیں، تحقیقات ہیں؟ حضرت بڑا خوبصورت جواب دے رہے تھے، اور اختتام کی طرف تھے. جی، آفاق تک پہنچو. جی بالکل. تو میں نے ایک پہلو تو اس میں علم، تحقیق اور تفکر کا ذکر کیا، جو اسلام ہی ہمیں اس کی دعوت دیتا ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ ایجادات پر منتج ہوتا ہے. اور دوسرا ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ قرآن کریم ہم جس ایجاد تک ہم پہنچتے ہیں، یعنی اس وقت سائنسی علوم کی جتنی ترقی ہے، اگر وہ ستاروں تک پہنچا ہے تو قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. اللہ اکبر. یعنی برجوں کی باتیں، ستاروں کی باتیں، چاند کی باتیں. الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. یہ کون باتیں کر رہا ہے؟ الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب. شہاب ثاقب کی بات کون کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. یہ وہ تحقیقیں ہیں جن تک آج لوگ پہنچے ہیں، مگر قرآن جب نازل ہوا تھا وہ اس وقت تک ان پر پہنچنے کی یا تفکر کی وہ دعوت دے چکا تھا. قیمتی بے قیمت ہر چیز کی طرف غور کروایا قرآن نے غور کروایا ایجادات. یاقوت مرجان بھی آپ کو وہی دکھاتا ہے، جی، خلا میں بھی وہی لے جاتا ہے. سبحان اللہ.
اور وہ بات ہی قرآن کریم کی صورتوں کا اختتام ہی کس طرح کی آیات پہ ہوتا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ ساتوں آسمانوں کی باتیں کرتا ہے. کیا بات ہے. تو اب میں آخر میں بس یہ عرض کروں گا سلمان کہ ہم نے یہ باتیں تو کی، سننے والے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ آپ قرآن کی آیتیں اور فلسفے اور سنا کے ہوائی فضائی باتیں کر کے چلے گئے. نہ، ان آیات پر غور و فکر کر کے دنیا کو ایجادات جدیدہ کی جو ابتدا ہے وہ مسلم مفکرین نے ہی عطا کی. ایسا ہی ہے. آپ ابن خلدون، ابن بطوطہ سے لے کے کہ جنہوں نے معاشی اور معاشرتی علوم کی بنیادیں تک رکھیں، آپ ابو بکر رازی تک جا سکتے ہیں، جابر بن حیان تک جا سکتے ہیں، اور امام جعفر صادق تک جا سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے شاگردوں کو کیمسٹری پڑھائی، سائنس پڑھائی، علم العادات پڑھایا، امام جعفر صادق نے. تو یہ جو علوم ہیں انہی قرآن و حدیث سے حاصل کر کے انہوں نے یہ بتایا کہ ہم ایک طرف روحانیت کے بھی امام ہیں اور ہم مادیت کے بھی امام ہیں. یہ انہوں نے بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ کے یہی کہتے تھے، یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، ہم کیسے جو ہے وہ بلیو کریں کہ ہم دنیا کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح کہا، نہیں، میرے بیوی بچے بھی ہیں، اللہ اکبر، میرا کاروبار بھی ہے، واہ، میری مسجد بھی ہے، میری نماز بھی ہے. یہ سب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سیرو فی الارض کی تعلیم دی، رہبانیت کی نہیں. اسی لیے یہ صحابہ، تابعین، اولیاء کاملین دنیا جہاں تک پہنچے اور جدید چیزوں کی ایجادات کا ذریعہ بنے. بالکل ٹھیک. جعفر بھی ہماری میراث ہے، ریاضی بھی، اور فلکیات میں بھی ہمارے اکابرین نے جو اپنی صلاحیتوں کے لوہے منوائے وہ خدا داد تجدیدی اور تخلیقی صلاحیتیں تھیں. اچھا، خدا داد ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی دعوت پر لبیک بھی تھا نا. ابھی جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا نا، قل سیروا فی الارض، قرآن نے کہا، اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے اپنے شاگردوں کو، اپنے تلامذین کو سکھایا، اپنے رفقاء کو سکھایا. اور جس نے اس کائنات میں غور کیا وہ بہت بڑا اس نے نام کمایا اور بے شمار لوگوں تک اس کا فیض پہنچا اور آج تک پہنچ بھی رہا ہے. علامہ صاحب، ایسا نہیں ہے کہ آج دور جدید میں روحانیت کا جو انحطاط ہے اور جو ایک خلا ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ وہی ایگزیکیوٹ کرنے والی بات ہوتی ہے کہ بھائی پریکٹیکلی بتائیں، آنکھوں سے دیکھ. وہ ایک مادہ پرستی والی بات تھی نا، خو گرے پیک کرے محسوس، تو اسی طرف ہر علم آتا جا رہا ہے. روحانی علوم کا کیا ہوگا؟ یہ خلا تو بڑھ رہا ہے. جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا. علامہ صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. سید سلمان گل صاحب، پہلے سیگمنٹ کے اندر میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات سے ایک نظام اسلام جو ہے جس کے اندر ایک بیلنس تھا کہ یہ دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی اسلام نے دونوں کے لیے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے. اب آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ آج چلتے اس زمانے کے اندر، اس دور انحطاط کے اندر مادیت ہمارے سروں پر چڑھ گئی ہے اور روحانیت بہت پیچھے ہو گئی ہے. صحیح، یہ حقیقت ہے. آج یہ صورتحال یہ بن گئی ہے کہ اس مادیت کو ہم نے اتنا اختیار کر لیا ہے کہ ہمیں نہ حلال و حرام کا فرق ہے. بولتا بھئی یہ تو گندہ ہے. ابے بولے گندہ ہے پر دندہ تو ہے نا، تو مرضی کرو. آپ جعلی دوائی بیچ کے، جعلی چیزیں دیکھ کر لوگوں کی جان کو لے رہے ہیں اور مادیت کو اس کے بدلے میں حاصل کر رہے ہیں. بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ یار اس چیز سے لوگوں کی جانوں کو نقصان ہے. بولتے نقصان ہے تو نقصان ہے، ہمیں ملینز آف ڈالر کا فائدہ ہے. ہم اس فائدے کو دیکھیں گے، بینیفٹ کو دیکھیں گے، اپنی آسائش کو دیکھیں گے. ہم مخلوق خدا کو نہیں دیکھیں گے، ان کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، کیا نقصان پہنچ رہا ہے. صحابہ کرام نے، جن کا میں نے ذکر کیا، ان نفوس قدسیہ نے، آل بیت اطہار نے، انہوں نے مادیت کو بھی اختیار کیا، تجارت کو بھی اختیار کیا. رہبانیت کا سبق نہیں دیا، لیکن کیسے اختیار کیا کہ اگر مہاجرین مکہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ شریف پہنچے تو انصار نے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دلوں سے اس مادیت کا وہ جو افریت تھا اس کو کھینچ کے نکال دیا، اس کے من کو پاک کر دیا. آل بیت اطہار کی دہلیز پر اگر کوئی آ جاتا ہے، کھانا اتنا پڑا ہوا ہے، بولا اٹھا کر دیکھ لو، دے دو ان کو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. کوئی جزا نہیں، کوئی شکر گزاری نہیں. یہ اس زمین پر سلمان بھائی انسانوں میں سے ان نفوس قدسیہ نے کر کے دکھایا. یعنی یہ ہم کو، جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ ہم کوئی ہوائی فضائی کوئی تھیوری بیان نہیں کر رہے ہیں، پریکٹیکل
کر کے دکھایا ان نفوس قدسیہ نے. یہ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مادیت سے دور نہیں تھے، عاری بھی نہیں تھے، لیکن روحانیت غالب تھی. روحانیت ان کے پاس روحانیت غالب تھی، مگر اور دل کے اندر ایک رقت تھی. کسی کی تکلیف کو دیکھ کر، کسی کتے کی تکلیف کو بھی دیکھ کر وہ پانی پلانے کے لیے تیار ہو جاتے. روحانیت. کسی بلی کو بھی تکلیف دیکھ کر جو ہے ان کا دل پریشان ہو جاتا. حضور علیہ السلام ایک اونٹ کو دیکھ کے رونا شروع ہو گئے. وقت گزرتا رہا سلمان بھائی، کرتے 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 وقت آج یہ آ گیا ہے کہ آج ہمیں ہمارے دائیں بائیں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، اور اس مادیت کو ہم نے اپنے اوپر وہ سوار کر دیا ہے کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اوپر سے نیچے تک ہم اس مادیت کے اندر، اسی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ خوف نہیں کہ تمہیں کبھی فقر غالب آ جائے گا. فرمایا مجھے یہ خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کے اندر پڑ جاؤ گے. فرمایا مجھے یہ خوف ہے کہ دنیا تم پر اتنی غالب آ جائے گی، تم دنیا کے اندر اتنے ڈوب جاؤ گے، اللہ اکبر، نہ تمہیں کسی چیز کی فکر ہوگی، نہ قبر کی، نہ آخرت کی، نہ جواب دہی کی کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. فرمایا جو اس بات سے ڈر گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روک دیا، بلکہ نہیں. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے نفسانی خواہشات کو، مادیت کو، مجھے یہ گاڑی چاہیے، یہ گھر چاہیے، یہ موبائل چاہیے، اس کے لیے مجھے جو کرنا پڑے میں کروں گا، نفسانی خواہشات کو ایک بت بنا لیا، خدا بنا لیا، اور اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گیا. یہاں تک کہ سلمان بھائی اپنی ذات کی بھی فکر نہیں رہی. علامہ صاحب نے آیت پڑھی نا، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ. آج من بھی ہمارا آلودہ ہو گیا. وہ اقبال نے کہا نا، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. آج ہم اپنے بھی نہیں رہے. آج ہمیں نہ اپنی صحت کا پتہ ہے، نہ اپنے آرام کا پتہ ہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کا بھی پتہ نہیں ہے. بالکل صحیح. ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں صرف مادیت جمع کرنی ہے، مجھے وسائل جمع کرنے، بس میرا یہی کام رہ گیا. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ روحانیت پیچھے چلی گئی اور مادیت ہمارے سروں پر ایک افریت بن کر اور ایک موسر گھوڑا بن کر ہمارے سروں پر اور تباہی اور بربادی کی طرف چلا گیا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اسی مبارک دور کو دیکھیں، اس جماعت صحابہ کرام و آل بیت اطہار کو دیکھیں، حضور کی حیات طیبہ کو دیکھیں. آپ یقین کریں سلمان بھائی، زندگی کے اندر جو سکون ان کو ملا ہے وہ مادیت سے نہیں مل سکتا، روحانیت سے ملے گا. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنی چیزوں کو جمع کر لوں گا، آسائش کا سامان جمع کر کے، اور میں جو ہے وہ اپنی زندگی کو سکون. فرمایا سکون اس کے اندر نہیں ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے حقیقی سکون اسی روحانیت کے اندر رکھا ہوا ہے. وہ اطمینان قلبی تمہاری دنیا کی ان آرائش و آسائش کے اندر نہیں. کیا اچھی بات. قبلہ یہ جو اسپریچول ہیلنگ کی بات ہوتی ہے، کیا اس کا جو تصور اسلامی روحانیت کے تصور سے مطابقت رکھتا ہے یا کچھ جدا گانا فلسفہ ہے؟ بالکل مطابقت رکھتا ہے. دیکھیں بہت اچھا آپ نے سوال کیا اسپریچول ہیلنگ کے حوالے سے، یعنی روحانی شفا کے اعتبار سے. اور میں اس سوال سے پورے موضوع کو بھی اگر تھوڑا سا وسیع کرنا چاہوں اور اپنے نوجوان دوستوں اور بھائیوں کے سامنے اس کو کھولنا چاہوں کہ دیکھیں یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ ظاہر کی شفا تو یہ ہوتی ہے ڈاکٹر نے گولی دی اور سر درد میں آرام آ گیا. اسپریچول ہیلنگ یہ ہے کہ آپ نے بظاہر دکھنے والی کوئی چیز نہیں کی مگر پھر بھی بیماری ٹھیک ہو گئی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس کا وجود ہے یا نہیں. روحانیت اور مادیت کے موضوع پہ یہ سوال بہت اہم ہے. ہر جگہ شعبے میں یہ سوال پیدا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آزمائش ہی ایسی رکھی ہے کہ مادیت ہر جگہ ظاہر ہے اور روح چھپی ہوئی ہے. یعنی بدن ظاہر ہے، مادیت کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. روح نظر نہیں آتی، نہ داخل ہوتے ہوئے نہ وہ نکلتے ہوئے نظر آتی ہے. اسی طرح روحانی امور کے جتنے نتائج ہیں نا وہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، فائدہ نظر بظاہر لوگوں کو نہیں آتا. آپ جو ہے آخرت کی بات کرتے ہیں، جنت کہاں ہے، جہنم کہاں ہے، قیامت کہاں ہے، وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی. یہ سوال اس لیے زیادہ اہم ہے کہ روحانیت ایک آزمائش کی طرح ہمارے ارد گرد ہے. اب شیطان ہے مادیت کا پجاری، وہ لوگوں کو دکھاتا ہے کہ ہم نقد دیں گے، ہم کیش دیں گے، تم ہماری بندگی میں آؤ، شہرت دیں گے، مال دیں گے،
پیسہ دیں گے، وہ ایسی بہت دکھا ساری کے دیتا مثالیں ہے ہمارے پاس۔ ہاں، لیکن اسلام جب بات کرتا ہے نا دینے کی، وہ نقد بات نہیں کرتا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، نقد بھی ملتا ہے مگر آخرت زیادہ اہم ہے۔ تو اس لیے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے آج روحانیت کتنی اہم ہے ہماری زندگیوں میں، اور یہ ہیلنگ جو ہے اسپریچول ہیلنگ، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات دیکھیں، قرآن کریم کی آیات دیکھیں، وہ اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اس کی بات کرتا ہے کہ جہاں یہ دنیا کی معیشتوں معاشرتوں کی شفا ہے، اسی طرح یہ انسان کے لیے روحانی شفا بھی بنا کر اتارا گیا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کوئی آپ نفسیات کی کوئی گولی نہیں کھا رہے، آپ سکون کی کوئی گولی نہیں کھا رہے، لیکن اللہ اللہ کر رہے ہیں، آپ کو سکون مل رہا ہے، آپ کو شفا مل رہی ہے۔ ہاں، اور میں آخر میں بس یہ عرض کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رقیات دیے، جو آپ نے دم، درود اور یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں پر دم کیا، آپ نے اپنے اوپر آیت الکرسی کو پڑھ کر پھونکا، سورہ فلق اور ناس کو پڑھ کر پھونکا، یہ سب اسپریچول ہیلنگ ہے۔ اور آخر میں بس یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، یہ جو ہمارے صوفیاء کرام ہیں، علماء ہیں، مبلغین ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، انہوں نے جو اسپریچول ہیلنگ ہے نا، اس کو ڈیٹیل سے دیکھا کہ آپ آیات سے جسموں کی شفا تو تلاش کر رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ ان آیات سے روحانی شفا بھی حاصل کریں، کیونکہ جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ویسے روح بیمار ہوتی ہے، جیسے جسم پر چیچک کے نشان پڑتے ہیں ایسے ہی دل پر گناہوں کے نشان پڑتے ہیں، دل پر سیاہی کے نقطے پڑتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے دنیا کا کوئی ڈاکٹر ان داغوں کو دور نہیں کر سکتا، ان سیاہیوں کو دور نہیں کر سکتا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، چہروں کا نور، دلوں کا نور جو اسپریچول ہے، وہ کہاں سے ٹھیک ہوتا ہے کہ انسان قرآن پڑھے، اس کے جسموں کے بھی شفا حاصل ہو رہی ہو تو روح بھی پاک ہو رہی ہو۔ صوفیاء نے روحوں کو بھی پاک کیا ہے، اور روحوں کو بھی شفا اور بالدگی اور وہ ترقی روحانیت کی عطا فرمائی ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جب روح پاکیزہ ہو جاتی ہے، وہ ایک لطیف دنیا ہے، وہ کتنا سفر کرتی ہے، وہ کہاں تک پہنچتی ہے، خوابوں میں حضور کی زیارت ہوتی ہے، وہ کیسے صالحین کی روحوں سے جوڑ پیدا کرتی ہے۔ یہ یقیناً روحانی شفا کا ایک کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہیں پر ناظرین کرام ایک بریک، اور بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے پھر ملاقات، خوبصورت کلام انشاءاللہ مزید جاری رہے گا۔ جی ویلکم بیک۔ ہم کچھ وقت ہمارے پاس بچا ہے مختصر سا، تو میں حضرات علماء سے آج پیغام لوں گا اس بات پر کہ روحانیت اور اسلامک جو ایک کانسیپٹ ہے، ایک تو ہمارے پاس ظاہر اسپریچول کانسیپٹ ہے، وہ یہ والا ہے اسپریچول ہیلنگ جس کو آپ نے ایلیبریٹ کر دیا۔ ایک بات ہے روحانیت کی، اور ایک اسلام بھی مادیت کی طرف بھی دعوت دیتا ہے، مگر روحانیت کی تقویت کو بھی ساتھ ساتھ ہی فیڈ کرا رہا ہوتا ہے۔ اگر ان دونوں باتوں کا امتزاج سامنے رکھا جائے اور آج کی گفتگو سوالات و جوابات، تو کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں علامہ صاحب آپ، کیا میسیج ملتا ہے ہمیں؟ دیکھیں سلمان بھائی، اس موضوع پر بہت خوبصورت قسم کا پروگرام ہوا اور گفتگو ہوئی۔ علامہ صاحب نے بڑی پیاری ایک بات فرمائی کہ دیکھیں یہ ہماری جو مادیت ہے، ہمارا جو جسم ہے، ہمارا جو ظاہر ہے، یہ ہر چیز نظر آتی ہے، دنیا کی ہر چیز ہمیں دکھ رہی ہوتی ہے، اور جس روحانیت اور آخرت اور قبر کی اور اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضری کی بات کرتے ہیں، بظاہر وہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اچھا، انسانی مزاج یہ ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، جو چیز تمہیں سامنے نظر آ رہی ہے، جس کا رزلٹ اور ریٹرن تمہیں فوراً نظر آ رہا ہے، اس کی طرف تم دوڑے جا رہے ہو، اور وہ جو آخرت کا ریوارڈ ہے، جو اللہ کی طرف سے اتنی بڑے تمہیں اعزاز ملنا ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا کہ تم آخرت کو فراموش کر بیٹھے اور دنیا کے پیچھے مادیت چونکہ دکھتی ہے تو ہر بندہ مادیت کی طرف جا رہا ہے۔ روحانیت کو بظاہر لوگ سمجھ جا رہے ہیں کہ شاید یار یہ مذہب ایسے ہی ہے، لوگوں نے بنایا ہوا ہے، ہمیں شاید ایمیشنل کو بلیک میلنگ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا وحی کا لایا ہوا ایک مکمل نظام حیات ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نظام ہی ہماری دنیا و آخرت کو سنوارتا ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ پروگرام کے آغاز سے لے کر آخری کلمات تک میں یہ کہوں گا کہ ہمارا دین اسلام نہ تو دنیاوی چیزوں کا انکار کرتا ہے، نہ مادیت کو بالکل یکسر اس کا منکر ہے، بلکہ ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ ایک شخص صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے نکلے، ایک آدمی کو دیکھا بازار جاتے ہوئے،
صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا ہے یہ آدمی اللہ کے راستے میں صبح صبح جلدی جلدی جا رہا ہوتا. حضور نے فرمایا نہیں نہیں، یہ بازار کی طرف جا رہا ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں. دیکھیے اللہ اکبر. یعنی کہ اگر میں نے کہا نا کہ اگر صحیح پیتھ پہ چل رہا ہے، صحیح پاتھ پہ چل رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کا جو مشن فرمایا کہ اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کے نان و نفقہ کو پورا کروں گا، اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا، اور میں کسی کے سامنے ہاتھ کے لیے سوال دراز نہیں کروں گا، سوال کے لیے ہاتھ دراز نہیں کروں گا. فرمایا کہ اس کے یہ اٹھے ہوئے قدم اللہ کے راستے میں. آپ دیکھیں اسلام کا تصور عبادت اور تصور روحانیت کتنا بڑا ہے کہ آپ اگر کماتے بھی ہیں، حلال خرچ کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں، تو فرمایا اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا اور آپ کی روحانیت کی پرواز بڑھے گی. آپ نیچے نہیں ہوں گے. میں نے کہا نا چیز دنیا خدا غافل بدل. ہاں وہ چیز جو تمہیں رب سے دور کرے اور تم ایسی دنیا کے اندر چلے جاؤ، فرمایا کہ یہ مادیت کا غلبہ ہوگا اور یہ پھر تباہی اور بربادی ہے جو ہم دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بس یو جسٹ نیڈ ٹو پیوریفائی یور سیلف اینڈ یور ایکٹیویٹیز. اب آپ کے فوڈ سٹیپ جو چلیں وہ پیوریفائڈ ہوں گے. خیر کثیر بھی ہے، اور وہ جو کما بھی رہا ہوں جو مادیت ہے بظاہر، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے روحانیت کے قالب میں ڈال دیا کیونکہ وہ میرے حکم پہ عمل کر رہا ہے. اچھا آپ فرمائیں کیا پیغام دیجیے گا، کیا عالم اسلام؟ میں بڑا مختصر سا ایک پیغام دیتا ہوں کہ جتنی ہمارے ہاں معاشرے میں چیز پاکیزہ اور اصلی ہوتی ہے نا، لوگ اس کو اتنا بہروپ اور اس کو نقل کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. صحیح. صوفیت، روحانیت، تصوف، روحانیت کو لوگوں نے ایک دھندا بنا لیا. اچھا جتنے ظاہر پرست ہیں نا، وہ ایک بڑی سی تسبیح اور جبہ لے کے لوگوں کو یہ بیچ رہے ہوں گے کہ ہم روحانی ہیں. بالکل ایسے. یعنی ظاہر ان کا دنیا میں ڈوبا ہوا ہے. اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں بچوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ روحانیت اصل میں ہے کیا؟ اللہ رسول کی اطاعت اور نیکی والی زندگی. بالکل صحیح. اس کے علاوہ کوئی چیز روحانیت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. آپ جو ہے دنیا کے سارے مادیت میں دھوکے بھی دے رہے ہیں، فراڈ بھی کر رہے ہیں، لوگوں سے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، اور بس ایک گیٹ اپ بنا کے آپ بولیں کہ میں روحانی ہو گیا. نا، روحانیت ایک عمل کا نام ہے. بالکل صحیح. آپ کی پریکٹیکل لائف کو دیکھنا پڑے گا. روحانیت ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں نا، محنت کرتے 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 لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت صاحب کا 10 سال کا تجربہ ہے، 20 سال کا تجربہ ہے. کلائمیکس پہ آپ جس چیز پر پہنچتے ہیں نا، آپ سمجھ لیں اسلام میں وہ کلائمیکس روحانیت ہے. آپ عمل کرتے کرتے پاک ہوتے ہوتے قد افلح من تزکا کے جب مقام پہ پہنچتے ہیں نا، وہ مقام روحانیت ہے. اللہ دنیا کے ڈھکوسلوں کا نام نہیں ہے، نہیں ہے. یہ پاکیزگی کا نام. کیا بات ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور یہ انٹرنل ٹرانسپیرنسی ہے روحانیت، ایکسٹرنل نہیں. تو کسی کے ظاہر حلیے پہ نہیں جائیے گا. سر پہ امامہ بھی تھا، بظاہر داڑھی بھی تھی، کلمہ گو مسلمان بھی تھے. مادیت ایسی غالب تھی کہ نبی کے نواسے کو قتل کر دیا، حسین کو قتل کر دیا مادیت نے، فلوس کے لیے، پیسوں کے لیے. یہ ہوتی ہے مادیت. اور وہ تھی روحانیت جو حسین جس کی دعوت دے رہے تھے. اس روحانیت کو آئیڈنٹیفائی کیا تھا حر نے. حر سے مل کر کوئی تدبیر نکالی جائے، ایک ہی رات میں تقدیر بنا لی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی سب کے لیے، روشنی 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 روشنی سب کے لیے، روشنی